اپنے ڈریم کے لیے موو کریں, ریسورسز کا ویٹ مت کریں. آپ موو کریں گے, ریسورسز ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے. جس وقت آپ رکیں گے, ریسورسز آپ سے واپس لے لی جائیں گے. دیکھیں, جب تک آپ کسی کے انٹرنل سیٹسفیکشن کسی کو نہیں دیں گے, کوئی آپ کو بلائنڈلی ایک حد تک فالو کرے گا. ہم بلائنڈلی فیتھ ہے لوگوں کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ کرتے بھی ہیں. بس لیڈر نے کہہ دیا تو بس ہو گیا. اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہہ دیا تو اب قائد نے کہہ دیا تو ختم ہے بات. لیکن ایک حد تک ایک سٹیج آئے گی کہ جب وہ بھی سوچنا شروع کریں گے. تو وہ جو پچھلی جتنی چیزیں میں نے خیر گنوائی ہیں وہ ریپیٹیشن والی بات ہے. آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پورے قافلے کے اندر ہر کوئی آپ کے ساتھ منزل پہ جانے کے لیے نہیں بنا ہوتا. اس بات کے اوپر لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن کریں گے نہیں. اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس قافلے کو لے کے چلے ہیں وہ 100% آپ کے ڈریم تک آپ تک جائے گا. ایک لیڈر کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس میں سے کون سے لوگ میرے ساتھ آخر تک جائیں گے. آپ اگر اس میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ نہیں پہنچیں گے. آپ کو 3 قسم کے لوگ ملیں گے. آپ نے رخت سفر باندھا, اپنے ساتھ قافلہ لیا, آپ گرنے لگے, انہوں نے آپ کو پش کیا پیچھے سے, ایسے کر کے آپ پیچھے گرنے لگے کیونکہ لیڈ کر رہے ہیں آپ, انسان ہیں آپ کو ضرورت پڑے گی. تو انہوں نے پیچھے سے ہاتھ رکھا اور آپ کو روک لیا اور آپ کو آگے پش کیا. آپ کو دوسری قسم کے لوگ ملیں گے, آپ گرے, وہ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, نہ انہوں نے پش کیا نہ کچھ اور کیا. اور تیسری قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے, جب آپ اوپر جا رہے تو آپ کو نیچے کھینچ رہے تھے. ایک لیڈر کا کام ہے ان 3 قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. کون مجھے پیچھے سے پاور دے رہا ہے, کون میری پاور لے رہا ہے, اور کون کچھ بھی نہیں کر رہا, خاموش تماشائی ہے. آئی تھنک اس سے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. اچھا, یہاں پہ پوائنٹ یہ تھا, جب تک آپ اپنے ڈریم کے لیے موو کرتے رہیں گے آپ کے لیے ریسورسز پیدا ہوتی رہیں گی. آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے ریسورسز ہوں گے تو میں موو کروں گا. آپ موو کریں گے تو ریسورسز ہوں گی. جس وقت آپ موومنٹ روک دیں گے آپ کی ریسورسز رک جائیں گی. اپنے ڈریم کے لیے موو کریں, ریسورسز کا ویٹ مت کریں. جب موو کریں گے تو اب یہاں پہ بھی آتی ہے بات بھروسہ اللہ کی ذات پہ. آپ کبھی بھی خوبصورتی ایمان کی یہ ہے, ان چیزوں پہ بلیو کرنا جو نہیں دکھائی دیتی, ان چیزوں کو مان لینا, ان پہ بھروسہ کرنا جو نیکڈ آنکھ سے نہ دکھتی ہیں نہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں, نہ آپ نارمل سینسز سے دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح جب آپ کا کوئی ڈریم ہوتا ہے, جب آپ کا کوئی خواب ہوتا ہے, تو آپ کو ان ریسورسز پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہیں. آپ کو میریکلز پہ بھی یقین رکھنا پڑتا ہے. آپ کو یہ بھروسہ رکھنا پڑتا ہے کہ میں گروں گا تو کوئی مجھے اٹھا بھی لے گا, کوئی فورس, کوئی طاقت کچھ ہے جو مجھے سنبھالے گی. ہم کیا کرتے ہیں دنیا داری کے تھنکنگ کے اندر, جب ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان صرف باتوں کی حد تک رہ جاتا ہے. جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں, جتنا زیادہ پرچار کرتے ہیں تو ہم زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہوتا کوئی نہیں ہے. وہ ہم نے کہانی سنی ہوگی کہ جس گاؤں میں بارش نہیں ہوتی تھی تو اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کھڑے ہوں گے ایک میدان میں اور اللہ سے دعا کریں گے بارش کے لیے. تو ہزاروں لوگ وہاں پہ آئے اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے, اور اس کے اندر صرف ایک بندہ تھا جو چھتری لے کے آیا تھا. تو انفارچونیٹلی ایز اے لیڈر, ایز اے پرسن, ایز کچھ بھی, پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے, نہ اپنے پہ نہ اللہ کی ذات پہ,
نہ کریٹر پہ نہ گاڈ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کے اوپر کہ میرے پاس یہ ریسورسز، میرے پاس سال کا کھانے کا راشن ہے تو میں فٹ ہوں. ایسے نہیں ہوتا. آپ موو کریں گے، ریسورسز ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے. جس وقت آپ رکیں گے ریسورسز آپ سے واپس لے لی جائیں گی.